جب کفار قریش کے ظلم و ستم اور ان کی طرف سے دی جانے والی تکالیف کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سواری پر آگے تشریف فرما تھے اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی حوالے سے کافی مشہور تھے اور لوگوں میں آپ کی جان پہچان بھی بہت تھی، اس لیے راستے سے گزرنے والے لوگ تعجب سے پوچھتے کہ اے ابو بکر، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت سے بھرپور جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے، یہ میرے رہنما ہیں اور راستہ بتانے میں میری رہنمائی کر رہے ہیں، اور حقیقت میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راہ جنت کے ہادی ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارا جواب آپ کی معاملہ فہمی کی بھرپور عکاسی کرتا ہے کہ اس وقت اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی بتانا یا ان کا کوئی بھی تعارف کرانا سراسر نقصان دہ تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا۔ جنگی امور میں معاملہ فہمی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ اس لشکر میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے۔ جب وہ مقام جنگ پر پہنچے تو حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ لشکر میں آگ روشن نہ کریں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہ آئی اور حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا، تو معاملہ فہمی کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو روک دیا اور فرمایا، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگی امور میں مہارت کی وجہ سے ہم پر امیر مقرر فرمایا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ صدیق اکبر کا مشورہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تائید۔ جب اہل ثقیف نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے امان تحریر فرما دی اور ان پر کسی کو امیر مقرر کرنا چاہا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرما دیں، حالانکہ وہ عمر میں ابھی چھوٹے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا ہے یہ نوجوان اسلام کا گہرا فہم حاصل کرنے اور قرآن کریم سیکھنے کا سب سے بڑھ کر خواہش مند ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب ان کے وقت کے لوگ دوپہر کو چلے جاتے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دین کے متعلق سوال کرتے اور قرآن کریم سیکھتے، اور اس طرح انہوں نے دین کا طبقہ یعنی سمجھ بوجھ اور پختہ علم حاصل کر لیا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں تو یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش کو قبول فرمایا اور انہیں بنی ثقیف کا امیر مقرر فرما دیا۔